تو جو باتیں ہوئیں میں تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دوں، یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا کہ سبھی نے اس کے انسانی اوصاف کی تعریف کی۔ ایک یہ جو تنقیدی تھیوری آئی ہے کہ جناب یہ پڑھت ہو رہی ہے، یہ لکھت ہو رہی ہے، مصنف اور چیز ہے اور تصنیف اور چیز ہے اور فلاں یہ چیز ہے۔ وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، نارنگ صاحب اور بہت سارے لوگ، ہمارا اس سے اختلاف رہا ہمیشہ، اب تک ہے کہ آپ کس طرح سے شاعر کو یا انسان کو یا اس کے انسانی اوصاف کو شاعری سے جدا کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص اگر بد باطن ہے تو وہ لغت کے اچھے اچھے لفظ سارے اکٹھے کر لے اور ان کو منظوم کر دے تو کیا وہ شاعر ہو جائے گا؟ واہ واہ واہ، یہ بڑی سادہ سا سوال ہے کہ بھائی جو ہے کسی کے اندر تخلیق کی قوت ہے تو تخلیق کو تو ہم جوڑتے ہیں خالق کائنات کے ساتھ، اور وہ اگر اس کا محرم راز ہے تو کس طرح سے کوئی شخص جس کے اندر غیبت، جس کے اندر شکوہ، حسد، غصہ، اس طرح کی چیزیں، سازش یہ چھپی ہوئی ہو، تو کیا مطلب مطلب میں کوئی یہاں مثالیں نہیں دینا چاہتا۔ مجید امجد نے بھی جب یہ باتیں کی تھیں کہ جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، تو میں شاگردوں کو کہتا تھا خدا کے لیے کم از کم یہی نظم پڑھ لیں۔ کہ بہت سارے لوگ ہیں، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل نے بیعت کر رکھی ہے، حق، انصاف، انسانیت، سارے جتنے اچھے لفظ آپ کو آتے ہیں، تو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل نے اس پہ بیعت کر رکھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار اگر سب نے یہ بیعت کر رکھی ہے تو پھر اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اس معاشرے میں اندھیرا کیوں ہے؟ یا تو مانو کہ ہم کوفی ہیں، شہروں کے جو مرضی آئے آپ نام رکھ دیں، خطوں کے نام رکھ دیں، تو ہم ریاکار لوگ ہیں، اور ریاکار تو نہیں اچھا کبھی تخلیق کار ہو سکتا۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ یہ اس قبیلے کا آدمی ہے جس کو ہم اسی وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ سبھی نے اس کے انسانی اوصاف کی تعریف کی۔ دوسری بات، اب ظاہر ہے میں ادھر اگر جاؤں، میری عمر کے لوگ یہاں کم ہی بیٹھے ہوں گے، 75-76 سال کے، تو اس وجہ سے ہم مجبور ہیں اس طرح کی بات کرنے کے کہ ہم نے اس خطے کو اور طرح سے دیکھا۔ وہ لوگ اب نہیں ہیں، بظاہر ہے اس وقت بھی ایسے ہوتا تھا کہ یہ اردو اکادمی والے ہیں، یہ فلانے والے ہیں، یہ فلانے تنظیم سے تعلق ہے، یہ ایاز صدیقی صاحب کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، یہ فلاں جگہ ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ایاز صدیقی صاحب کا بعض اوقات اپنے شاگردوں کے ساتھ سادہ سوال ان کے ہوتے تھے۔ ہم سے وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہم میں سے کوئی کہتا تھا کہ شہرت، کوئی کہتے تھے، ہم کہتے تھے دولت، یہی 2-3 چیزیں۔ وہ کہتے تھے یاد رکھیں اقدار کے بغیر، ویلیوز کے بغیر
کسی شخص کی کوئی زندگی نہیں. آپ کے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، کتابوں سے آپ کا گھر بھر جائے، گلدستوں سے گھر بھر جائے، عقیدت مندوں سے گھر بھر جائے، آپ ہر قسم کے پیر بن جائیں، تعویذ لکھنے شروع کر دیں، لیکن وہ کہا کرتے تھے اقدار یار اس کو دیکھو. اس وقت ہمیں تھوڑا تھوڑا غصہ آتا تھا، ہم نوجوان تھے، ہم نے نہ شہرت دیکھی تھی نہ دولت دیکھی تھی، ہم سارے ایک اسٹرگل کے ہم کہتے تھے جی خود بیٹھ گئے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، ہمیں یہ اقدار کا درس دے رہے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا تھا کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. 2-3 قدریں جن پر آپ یقین، آپ اگر سچ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر یار بولو نا اور اس کی قیمت ادا کرو نا، پھر روتے کیوں؟ اگر آپ انصاف کہتے ہو تو پہلے تو اپنے بچوں سے انصاف کرو، اپنے شاگردوں سے انصاف کرو، اپنے تعصبات پہ قابو پانا سیکھو. ٹھیک ہے، مقصد ہوتا تھا کہ وہ ان کا ایک طریقہ، شاعری اپنی جگہ. دوسرا ظاہر ہے کہ وہ جو ہماری اردو اکادمی تھی یا ارش صاحب تھے یا ان کے سارے جو شاگرد تھے، وہ نظم کے شاعر، وہ نظم کو فروغ دینے والے لوگ تھے. لیکن کبھی ہمیں انہوں نے نہیں روکا کہ بھائی جو غزل والے لوگ ہیں ہمارے پاس بھی آتے تھے غزلیں لکھنے والے، لیکن تنقیدی مجالس تھیں. اب یہ الگ بحث ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ طالب علمی کے زمانے میں ہم بیٹھ کے ارش صاحب کی غزل میں بھی کوئی نہ کوئی اعتراض جڑ دیتے تھے. بعد میں شرم بھی آتی تھی کہ جناب یہ ترکیب مناسب نہیں ہے، فلاں چیز. اچھا، اور وہ نا بڑھاوا دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، روح کے نہیں چلے جاتے تھے، احتجاج کر کے وہ سکھا رہے تھے کہ جب تنقید کرتے ہو تو پھر تنقید برداشت کرنا بھی سیکھو. پھر جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر مسعود اشر کے افسانے پر اعتراض کر رہے ہو کہ اس میں فلاں فلاں جگہ جو ہے یہ کمزوری ہے، تو پھر سننا بھی سیکھو. اچھا، اب وہ بری بھلی ہم نہیں کہتے، لیکن یہ ایک تربیت تھی، اور اسی کے سہارے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کا آصف کا ایک سینئر تھا فخر بلوچ، وہ ہمارا کلاس فیلو تھا ایم اے میں. وہ ایک محنت کش آدمی تھا جو بیوٹی جنرل سٹور جو اب ختم ہو گیا نواں شہر میں، وہ اس پر سیلز مین تھا. وہ وہاں کام کرتا تھا اور وہ ساتھ ہی ساتھ پڑھتا بھی تھا. خان کیفیٹیریا کے جو بیرے تھے وہ اس کے گھریلو پس منظر سے واقف تھے کہ اس کا گھر کیوں ٹوٹا تھا. اس وجہ سے وہ رات کو 1-2 تنوری روٹیاں، وہ سستی، اس زمانے میں تو 1 روپے کی شاید ہوگی، 8 آنے کی ہوگی، اور آملیٹ جو کہ خان کیفیٹیریا میں اس طرح سے سرو نہیں ہوتا تھا، تو وہ لے کر وہ اس کے لیے آ جاتے تھے. اور میرے بارے میں تاثر تھا کہ گویا میں کلاس کا مانیٹر ہوں، میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ فخر کو آ کے جو لیکچر اس نے مس کیا ہے وہ جا کے کچھ بتانا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہاں جو کچھ ہوا، جو طالب علموں کی تحریک تھی ایوب خان کے خلاف، وہ سارا اس میں کیا کرتے ہیں طالب علم، لیڈرشپ کیا کرتی ہے. جب وہ لیڈر بنا، بڑا اچھا لیڈر بنا، تو ساتھ ہی شیخ خضر ریاض صاحب آ گئے، انہوں نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا. کچھ اور مطلب وہ لمبی کہانی ہے، اس سے بہت کچھ سیکھا. وہ ہمارا صرف کلاس فیلو نہیں تھا، اسی میں بہت جونیئر محسن نقوی آ گیا فلاں. جب آپ یہ سب باتیں کر رہے تھے تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہاں
ہمیں ایک طرح سے حیدر گردیزی، اقبال ارشد، حسین سحر یہ بظاہر اردو اکادمی میں نہیں آتے تھے، لیکن یہ ملتان کے بڑے شاندار کردار تھے گفتگو کے اعتبار سے، اور ہم ان کی باتیں محبت سے سنا کرتے تھے، اگرچہ اختلاف رکھتے تھے ان سے، لیکن لطف لیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال ارشد بڑے بڑے شاندار آدمی، لیکن ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ جی یہ میں نے فلاں غزل لکھ کر دی، فلاں نے جو آپ کے اردو اکادمی میں آ کے پڑھی ہے نظم وہ میں نے لکھی، اور عموماً تائید کرتے تھے حسین سحر بھی کہ ہاں جی لکھی تو فلاں نے۔ یہ شاعروں کے عام موضوعات ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے حیدر گردیزی کو اگر آپ جانتے ہو تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن جب یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ جی فلاں کو بھی ہم لکھ کر دے رہے ہیں، ہم فلاں کو، اگر آپ سرائکی سمجھتے ہیں تو حیدر گردیزی صاحب نے کہا کہ جناب گالے ہے کہ قرآن شریف ذرا پہلے دی کتاب ہے، ورنہ ڈوہے آدھے کہ ایسا لکھی۔ کہ اس کے بعد میں نے خود یہی بات میں نے یعنی اقبال ارشد نے کہکا لگایا، بڑا ہنسا۔ مقصد ہوتا تھا کہ یہ ظاہر ایسے فاصلے لگتے تھے کہ بھئی یہ غزل کے شاعر ہیں، یہ نظم کے شاعر ہیں، یہ استاد شاعر ہیں، یہ فلاں شاعر ہیں۔ اب بھی ظاہر ہے جو یونیورسٹی میں پڑھے نہ پڑھے، مجھے یقیناً یہ خواہش ہوتی تھی کہ قمر رضا ہمارے پاس آئے، ہمارے شعبے سے پڑھے، یا باقاعدہ اس کو ہم نے چاہا کہ اگر ایم اے میں اس کی فرسٹ کلاس ہے تو یہ ادھر آئے ٹیچنگ میں، لیکن قمر کی اپنی ایک دنیا تھی اور وہ اس میں رہا۔ میری خوش قسمتی ہے میں شاعر نہیں تھا، اس لیے کسی بھی شاعر سے ملتے ہوئے اس کو میرے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ میں کوئی اس کا حریف ہوں۔ چنانچہ میں جب نیاز مند بلکہ ملتا تھا تو وفا صاحب سے بھی، بے دل سے بھی، اور ان کے شاگرد یا ان کے جنگجو سپاہی وہ ہمارے شاگرد تھے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کے ساتھ بھی بعض باتیں کرتا تھا، اور خاص طور پر ایک ایسا معاشرہ جس میں غلط یا صحیح، آج میں جب اتنے برس گزرنے کے بعد اور اتنے بہت سارے واقعات کے بعد پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ضیاء الحق سے بھی برے برے حکمران آئے، اور اس سے بھی برے ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر آئے، لیکن وہ دور ایک ایسا تھا کہ ہماری یادداشت میں چپک کر رہ گیا کہ یار اس شخص نے تو برباد کر دیا معاشرہ۔ ایک ڈھٹائی ہے، ریفرینڈم، فلانا ڈمکانا، اور مقصد یہ ساری چیزیں وہ ایک خاص طرح کا ایسے لگتا تھا، لیکن ہم لطف لیتے تھے حیدر گردیزی کے ساتھ۔ وہ خود مجھے انہوں نے بتایا کہ جناب میں کبھی اردو اکادمی میں نہیں آیا، لیکن آپ کے ہاں جو فلاں شاعر آئے تھے ان کو میں نے لکھ کر دیا تھا، حالانکہ وہ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جناب ہر ایک کے بارے آدم کہ بھئی یہ ہم لکھ کے دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پہلے دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے، کتنے شعروں کی تعریف ہوتی ہے۔ اب یہ وہ دور تھا، اس کے اندر وہ مختلف کھیپ دیکھی، لوگ دیکھے۔ آج جب بار بار کبیر والا کا ذکر آیا تو میں نے جیسے عرض کیا کہ کبیر والا کیوں ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا، بھئی وہ ہے ملتان جو ایک تہذیبی خطے کا نام ہے، وہ اس کا حصہ ہے،
لیا بھی اس کا حصہ ہے. جہاں کہیں خصوصیات والے لوگ تھے، صاحب فکر لوگ موجود تھے، جو بڑے درباروں یا بڑے گھروں کے غلام نہیں تھے، ان کے چاپلوس نہیں تھے، وہ ان درباروں کے وظیفہ خوار نہیں تھے، سرکار دربار کے پاس جا کے وہ کوئی مخبریاں کر کے وہاں سے انعام نہیں پاتے تھے، تو وہ سارا قبیلہ جو کوئی جہاں کہیں تھا ملتان میں وہ ہمیں اچھا لگتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہر شخص تعریف کرتا. لیکن کہنے کو ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امام عزادار کے وارث ہیں. بھائی کرو نا، پھر آواز بلند کرو نا، ٹھیک ہے، بلند کرو نا. صرف 2-4 لوگوں کو ماضی میں جا کے پھڑکا دینا یہ کافی نہیں ہے. آج ہیں لوگ موجود ہیں لوگوں کا حق مارنے والے، آج ہیں لوگوں کا حق مار کے تعریفیں کرنے والے اور ان کی خوشامدیں کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے. تو بہرحال آپ کا جناب بہت شکریہ، آرٹ کونسل کا شکریہ. اور جو ساری میں اکثر جب کبھی اب عرصے سے میں نکلتا نہیں زیادہ، تو میرے دل میں ہوتا ہے یار یہ تو ہم تو جب جاتے ہیں تو ہمیں تو وہ لوگ یاد آتے ہیں جو مجلسوں میں محفلوں میں ہمیشہ ہوتے تھے، اور وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے. تو وہ یاد آتے ہیں کہ اب وہ کہاں سے آئیں گے. لیکن یہ رضی نے، شاکر نے، آپ سب نے مل کر ایک جو ادبی بیٹھک کا سلسلہ بنایا تھا. آپ میں سے بیشتر چہرے وہ ہیں جو اس میں آیا کرتے تھے. گویا ایک خود بخود ایک تربیت یافتہ افراد موجود ہیں جو شعر و ادب کا ذوق رکھتے ہیں. اب اتفاق سے ان دنوں میں رضی کے کالموں کی کتاب آئی ہوئی ہے جو وہ نام بدل کے کلمی نام سے لکھتا تھا، کیونکہ اس نام میں بہت آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اپنے سمیت جس کی بھی خبر لینا چاہیں آپ لیتے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ تجسس ہوتا تھا کہ یار یہ کون لکھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب وہ اس میں ہمارے دوست تھے، یہ فیاض تحسین تھے، افسر ساجد تھے، اور لوگ تھے. رضی ان کی خبر لیتے رہتے تھے کیونکہ رضی کا ایک اپنا سٹائل تھا. اب وہ رضی کے ساتھ تو بعد میں لڑتے تھے، لیکن پہلے وہ مجھ سے لڑتے تھے. وہ کہتے تم نہ ان نوجوانوں کو شہ دیتے رہتے، ان کو کہتے. میں نے کہا بھئی یہی تو یعنی اس شہر کی گواہی دینے، سچی گواہی دینے والے، ہمیں آئینہ دکھانے والے لوگ ہوں. پتہ ہم تو بیٹھتے ہیں تو کچھ عرصے بعد تو ہماری انجمن تحسین باہمی کا وسیلہ بن جاتا کہ 4 آدمیوں نے کہا جی آپ عظیم انسان ہیں، دوسرے نے کہا نہیں جی آپ بھی عظیم ہیں. وہ بعد میں پھر پتہ چلتا ہے عظیم کی پوری املائی غلط ہے اور لغت میں بھی کچھ اور وہ لفظ ہو گیا، اس کے معنی کچھ اور ہو گئے. پھر یہ اتفاق سے رضی کے کالموں کے ساتھ میں آج کل پڑھ رہا ہوں ہمارے راحیل صاحب. یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی اس محلے میں نواں شہر کے باغبان محلے میں پیدا ہوئے جہاں میں نے بھی آنکھ کھولی تھی پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے. تو راحیل صاحب اپنی یادیں لکھ رہے ہیں جس میں میں اور میرا ملتان، اور اس میں اور کردار ہیں. وہ ان کو ڈرامے کا شوق تھا، اسٹیج ڈراموں کا شوق تھا، اداکار تھے اور لوگ تھے. یہ ان کے بارے میں لکھ. اب یہ کہ گویا جو آدمی لکھتا ہے، اسی لیے میں نے قمر سے کہا کہ یار لکھو خدا کے، نثر کی طرف بھی بے شک شاعری کرو، وہ کرتے رہو، لیکن ایسی نثر
جو لوگوں کو بیزار نہ کرے، ان پہ بوجھل نہ ہو، اور صرف اپنی تعریفیں نہ ہوں کہ جی میں جو ہی وہاں گیا تو وہ میرا مجموعہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور اشش کر رہے تھے، خدا کا خوف کرو۔ اس طرح کی چیزیں تو نہ لکھو۔ آپ باتیں کرو، جس فضا میں آپ تھے آپ باتیں کرتے تھے شگفتگی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، اسی لیے مجھے یہ تینوں چاروں بڑے اچھے لگتے، بہت پیارے لگتے۔ ہمارا رضی ہو گیا، شاکر ہو گیا، قمر ہو گیا، یہ ہمارا نوازش ندیم بیٹھا ہے، چھوٹی چھوٹی مطلب ہوتی ہیں باتیں، لیکن پھر وہاں یاد آتے ہیں ارصاب کہ اقدار سے اگر تو ہمیں صرف اپنی شہرت مطلوب ہے، صرف ہمیں اپنے لیے دولت مند ہونا ہے، ہمیں اپنے لیے محبوب خلائق ہونا ہے، تو پھر اور دنیا ہے۔ اور یہ سارے یعنی آپ کا شعر و ادب، آپ کا لکھنا لکھانا، آپ کا سننا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ انسانی اقدار کوئی نہ مانو، آپ نہیں مانتے، آپ مولوی صاحب کی اقدار کو نہ مانو، آپ مذہبی اقدار کو یار دنیا میں 2-3 تو ہوں گے نا جن کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں۔ تو انصاف کی باتیں کرتے ہو تو کرو نا یار، اپنی ذات سے کرو، اپنے بچوں سے۔ میں ایک وقت تھا جب میرے پاس مقالے وغیرہ آتے تھے تو میری دلچسپی یہ ہوتی تھی کہ جو شاعر ہے، بڑا شاعر، اس کے بچے وہ کیا کر سکے۔ تو پتہ چلتا تھا فلاں میٹرک کے بعد بھاگ گئے ان کے بچوں میں، فلاں 8ویں جماعت کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ابھی کیوں ہو گیا؟ جو جوش ملی آبادی بیٹھے روتے رہے کہ یہ قوم احسان فراموش ہے کہ میرا بچہ ورکشاپ میں کام۔ جوش صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ بڑے آدمی ہوں گے، آپ بہت بڑے آدمی ہوں گے، آپ کے جواہر لال نہرو سے ہوگی واقفیت، آپ کے نام پر بہت ساری مجلسیں بنی ہوں گی، وہ بچوں سے تو انصاف نہیں کیا۔ آپ نے تو شاعری کی، بڑی بڑی زبردست شاعری کی، دنیا کو بدلنے والی شاعری کی، تو بچوں کو وہ تعلیم کے بغیر، آپ ورکشاپ میں ضرور وہ جاتے لیکن تعلیم کے بغیر تو آپ کیا ہیں بھائی؟ ہم آپ کی کیوں عزت کریں؟ اس کے مقابلے میں ہم فیض کی جو غیر ملکی بیگم تھی ایلس، اس کی عزت کرتے ہیں کہ فیض صاحب جیل چلے گئے ہیں، ایلس لاہور میں بائیسیکل پر نکلتی ہے، اپنی بچیوں کو پڑھاتی ہے، اسکول چھوڑتی ہے، لیتی ہے، اور فیض جو اس کو غزل یا نظم بھیجتے ہیں جیل سے، اس کو جا کر وہ مختلف ان کے دوستوں کے پاس بیچنے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی ہے رسالہ، کوئی اخبار جو فیض صاحب کی نظم 8 روپے میں لے لے، 10 روپے میں لے لے، اور پھر وہ لکھتی ہیں۔ آپ مطلب یہ چیزیں ہیں نا، یہ آپ کا ہی معاشرہ ہے نا۔ تو ہمارے لیے فیض صاحب تو وہاں ٹھیک ہے، ہم اکثر یہ جو ہمارے پاس یونیورسٹی میں موقع ہوتے تھے تو پھر ہم بچوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ یار یہ بڑے لوگ تھے، فیض صاحب، سجاد ظہیر، مگر یہ تو جیل چلے گئے 6 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، تو گھر کیسے چلا؟ تو ایلس کون ہے یار؟ اس کا کوئی ذکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ سجاد ظہیر صاحب تو روپوش ہو گئے، جیل چلے گئے، بہت بڑے آدمی تھے، تو رضیہ کہاں ہے یار؟
وہ جو بیٹیاں اگر بعد میں کتابیں لکھتی ہیں اور میرے حصے کی روشنائی، تو ہم اپنے طالب علموں سے کہتے تھے کہ یار یہ پڑھو. اس وقت کوئی تانیثیت کی تحریک نہیں چل رہی تھی. خواتین کے لیے ہم کہتے تھے ان کے پیچھے بتاؤ کہ یہ تو جیل چلے گئے تھے، بڑے کمٹمنٹ کے آدمی تھے، روپوش ہو گئے تھے نظریے کی خاطر. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے حکم دیا کہ آپ روپوش ہو جائیں، پھر ہو گئے. تو پھر بچیاں کس کے سہارے ہیں؟ وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ تو ان کو بھی تو یاد کرو نا، جنہوں نے ان بچوں کو تعلیم دلائی، ان کو سوچنے والا انسان بنایا، حتیٰ کہ جیل میں بیٹھے ہوئے باپ کے خط پڑھائے، پیغام پہنچائے. آج بھی ان کے پاس جو میمائرز ہیں وہ ٹھیک ہے وہ انگریزی میں بولیں، جو مرضی آئے کریں، لیکن مقصد ہے یہ صرف ایک دو افراد کا نہیں. یہ جس قبیلے سے ہے، یا ہم نے برا بھلا جو اپنے شاگردوں پر امپوز نہیں کیا کہ جی فلاں کو ضرور پڑھو اور فلاں کو نہ پڑھو، لیکن کہتے یہی تھے کہ یار اگر انسان اچھا نہیں ہے، وہ فرض کرے ضیاء الحق کے خلاف لڑ رہا ہے اور گھر میں وہ ڈکٹیٹر ہے اپنے بچوں کے، وہ چھوٹا سا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. بہت سارے لوگ تھے جن کے بچوں نے خودکشی کی، وہ کسی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ابا جی نے کہا نہیں ہو سکتا، خبردار، اس نے جا کے خودکشی کر. اب اس استاد کو میں نے خط لکھا، میں کہا یار تم کس طرح کے باپ ہو، تم کس طرح کے استاد ہو؟ شاگردوں کے دل کی بات بھانپنی چاہیے استاد کو اور باپ کو. بھئی کرنی ہے شادی، کرنے دو اس کو. تو آپ کیا کرتے ہو؟ مقصد اب حالانکہ وہ دکھی باپ تھا، آزردہ باپ تھا، مجھے ویسا خط نہیں لکھنا چاہیے، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ہوتا تھا برا یا بھلا. اور یہ وہی ہمارے استاد، ساتھی، ہمارے بچے، ان کی باتیں، اور وہ سارے آ کے اب بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بظاہر بس میں نہیں ہوتا. اب فیس بک کی ایک دنیا، میرا بیٹا بھی منع کر رہا ہوتا ہے کہ مہربانی کریں اب آپ فلاں فلاں کام ختم کر. وہ میرے اخلاق کا محافظ ہے، ہم اس کو بھی چھیڑتے رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی بات ہوتی رہتی ہے. لیکن مقصد ہوتا ہے کہ یار یہ کہنا یہ ہے کہ آپ بڑے تخلیق کار ہیں تبھی جب آپ بڑے انسان اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی نہیں، آپ کا معاشرہ بھی کچھ اقدار کے سہارے. سچ ہے، انصاف ہے، آزادی ہے. آپ غلامی سے نفرت کرتے ہیں تو یار غلامی کی کتنی قسمیں ہیں. آپ جہالت سے نفرت کرتے ہیں، جہالت کی کتنی قسمیں ہیں. بچوں کو وہ تو بتائیں. مفلسی، جو کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ مفلس پیدا ہوئے، اور یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے فلانے کو مخدوم المخدوم بنایا ہے، اور اس غریب کو 20-25 ویسے کوٹھیاں اور جاگیریں دے دی ہیں، تو ہم میں چاہیے کہ اپنی نگاہ ان کی جائیدادوں اور اثاثوں کی طرف مت اٹھائیں. اب یہ تو قدر شناسی نہیں ہے نا. تو ہم نے تو برا بھلا اس کو بغاوت کہیے، جو کچھ بھی اپنے شاگردوں سے باتیں کی یا اب تک کر رہے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ یار آپ افسانہ لکھتے ہو، شعر کہتے ہو، تو کن کے لیے لکھتے ہو یار؟ اس معاشرے کو جو غلام بنانے والے، ان کی تعریفیں کرو گے؟ اس معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ غریب غریب تر ہو جائے، مفلسی کی کئی قسمیں ہیں. یہ پھر ایک الگ قصہ ہے کہ اشرف المخلوقات
کو جو چیزیں 3 بلائیں آتی ہیں وہ یہی ہے، غلامی ہے، مفلسی ہے، آپ کو سمجھ میں آنے، اور جہالت ہے. اور جہالت کی کئی قسمیں ہیں. جہالت فیس بک پر بھی ہوتی ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ہوتی ہے. آپ ضعیف الاعتقاد ہیں اور توہم پرست ہیں، اور آپ وہ چیزیں پھیلاتے ہیں معاشرے میں، اور جہاں بچوں کو آپ ہسپتال نہیں بننے دیتے، اور وہاں پھر پیر سپاہی ہوتے ہیں، پھونکے مارنے والے آتے ہیں. اور اکثر یہ سب باتیں، بہرحال آج آپ نے موقع دے دیا. جناب سلیم صابر، آپ کا بہت شکریہ، دوستوں کا شکریہ، بہرحال آپ سب کا جناب بہت شکریہ. تو رائی صاحب آپ کا